السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال اللہ تبارک وتعالی انما المؤمنون اخوہ، وقال اللہ تبارک وتعالی هو اجتباکم، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج خطاب جمعہ میں گزشتہ دنوں ایک اجلاس علماء کا کراچی میں ہوا گزشتہ پیر کو اور 22 دسمبر کو، اور ایک اجلاس علماء و دینی جماعتوں کا ہوا لاہور میں منگل کے دن یعنی 23 دسمبر کو۔ جو کراچی کا اجتماع تھا اس میں بڑے پیمانے پر تمام مکاتب فکر کے علماء و دینی جماعتوں کی نمائندگی تھی، اور ملکی حالات اور غیر ملکی حالات کے حوالے سے بھی وہاں گفتگو ہوئی، اور ایک اعلامیہ ڈیکلیریشن بھی جاری کیا گیا جو 10 نکات پر مشتمل ہے، اور وہاں اس بات کی بھی ترغیب دلائی گئی کہ اب جو خطاب جمعہ جیسے کہ آج ہے، تو اس خطاب جمعہ میں ملک بھر میں اس اعلامیے کے حوالے سے ظاہری بات مختصر ہی گفتگو ہو جائے، تاکہ عوام کے سامنے بھی یہ نقطہ ہے کہ مشترکہ امور پر علماء کا مشترکہ موقف بھی ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اور وہ سامنے بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح جو 23 دسمبر کو منگل کے دن لاہور میں علماء کا اجتماع تھا، وہاں بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا اور ترغیب دلائی گئی کہ وہاں ایک بڑے حساس مسئلے پر کلام ہوا، اور یہ گستاخیوں کا معاملہ جس کو زبان پر لانا بھی بڑی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس وقت ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر قرآن حکیم کے حوالے سے، انبیاء اور رسول علیہم السلام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے اور دینی مقدسات کے حوالے سے گستاخیاں پے در پہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حساس موضوع پر بھی یعنی منگل کے دن لاہور میں اجتماع ہوا، وہاں بھی معروف تمام مکاتب فکر کے علماء و دینی جماعتوں کی نمائندگی تھی، اور وہاں بھی اس بات پر اتفاق و ترغیب دلائی گئی کہ وہاں اس نقطے پر جو کلام ہوا اس کے حوالے سے خطابات جمعہ میں گفتگو کی جائے۔ دونوں مقامات پر تنظیم اسلامی کی بھی موجودگی رہی، حاضری رہی۔ کراچی میں خود موجود تھا جو علماء کا اجتماع تھا، اور لاہور میں جو اجتماع تھا وہاں ہمارے تنظیمی رفقاء اور ذمہ داران نے شرکت کی تھی۔ تو بہرحال یہ جو بات وہاں پر اتفاق رائے سے سامنے آئی کہ اس کا ذکر خطابات جمعہ میں ہو، تو میں اسی کو موضوع بنا کر آپ کے سامنے ان دونوں اجتماعات میں جو ڈیکلیریشن ہے، اعلامیہ ہے، متفقہ باتیں ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جو کراچی میں اجتماع تھا علماء کا، وہاں بھی مختصر گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا تھا جو سوشل میڈیا پر بھی دستیاب ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ گزارشات رکھی تھیں، وہ گزارشات خواہ وہ لاہور والا اجتماع جو ہے اس مسئلے سے متعلق ہوں یا کراچی والا اجتماع اس مسئلے سے متعلق ہوں، دونوں اعتبارات سے وہ گزارشات جو ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ چنانچہ آج کی گفتگو کے آخر میں وہ گزارشات میں یہاں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی میں جو پیر کو اجتماع ہوا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی جماعتوں اور شخصیات کا، جس کا عنوان یا یوں کہیے کہ جو فورم ہے وہ مجلس اتحاد امت پاکستان، اس کا نام ہے مجلس اتحاد امت۔ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے اور معروف معنی میں کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک مشترکہ فورم، یہ پلیٹ فارم ہے علماء اور تمام مکاتب فکر کے حضرات اور علماء کا اور دینی جماعتوں کا، اور اس کے تحت یہ کراچی میں اجتماع ہوا۔ اس بات کا بھی اظہار ہوا کہ آئندہ میں اس طرح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ ہمارے دل کی بات ہے۔ یعنی امت اور کتنا ٹوٹے گی اور ہم کتنا اور تفرقے میں مبتلا ہوں گے، فرقہ واریت کا شکار ہوں گے، تو بہرحال یہ جڑنا اور مل بیٹھنا اور مشترکہ امور پر مشترکہ آواز کو بلند کرنا، یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تنظیم اسلامی کے فورم سے بارہا ہم اس کی توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے جہاں فورمز ہوں گے اور مشترکہ امور پر کلام ہوگا وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو مشاورتی، اس کو کہا گیا مشاورتی علمی اجتماع،
اور اس کی سرپرستی فرمائی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور بڑی عظیم اور شخصیات بھی وہاں پر موجود رہیں، اور سوشل میڈیا پر ان سب کی گفتگو بھی اور یہ اعلامیہ بھی 8 پیجز کا وہ آ چکا ہے۔ بہرحال یہاں 10 امور پر خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے اولاً کلام کیا، اور ان کے بعد مفتی مریب الرحمان صاحب کی گفتگو بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو تھی، اور بھی کچھ علمی شخصیات اور دینی شخصیات اور کچھ جماعتوں کے سربراہان، ان کی بھی مختصر گفتگو تھی، اور اس سب کے بعد پھر یہ ڈیکلیریشن، یہ اعلامیہ جسے اردو میں کہتے ہیں پڑھ کر سنایا گیا، جو 10 نکات پر مشتمل ہے، 10 پوائنٹس اس میں موجود ہیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ نفاذ شریعت کے حوالے سے۔ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ ملک اسلام کے نام پر قائم کیا گیا۔ کل رات ہمارے سیمینار تھا کراچی میں، تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، وہاں بھی اس موضوع پر ہم نے کلام کیا، اور یہ باتیں وہاں بھی تفصیل سے آئی ہیں۔ خیر، یہ جو علماء کا اجتماع تھا، مشاورتی علمی اجتماع، تو یہاں زور دیا گیا اس بات پر کہ آئین اور دستور کی روح سے مملکت خداداد پاکستان میں شریعت اسلامیہ کے فوری نفاذ کو یقینی بنانا چاہیے۔ اب 78 برس تو ہو گئے پاکستان کے قیام کو، شریعت کے در ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس بات پر زور دیا گیا، ہم نے آئین میں طے کر کے رکھا ہوا ہے، ویسے تو طے شدہ ہے، لیکن مملکت کے آئین میں بھی طے ہے کہ حاکمیت یہاں پر اللہ کے لیے ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو ملک کے حکمرانوں کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ اللہ کی شریعت کو اس مملکت خداداد میں نافذ کریں۔ تھوڑی تشریح میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ ملک ہم نے اسلام کے نام پر بنایا، اسلام ہی ہمیں جوڑ سکتا ہے، ورنہ ہماری زبان، رنگ، نسل، خطے، برادریاں، قبیلے سب الگ ہیں، اسلام ہی ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس ملک کی سالمیت اور استحکام اگر ہمارے حکمرانوں کو مطلوب ہے تو ان کا ورین فریضہ ہے کہ یہاں پہ شریعت کو نافذ کریں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی وہاں پر بیان کی گئی جو ڈیکلیریشن میں ہے کہ ایک ریاستی ادارہ ہے، قانونی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے، اس میں بڑا کام ہوا ہے ماضی میں، اور بڑے جید علماء نے بہت عمدہ سفارشات مرتب کر کے حکمرانوں کے سامنے رکھیں کہ یہ قوانین ملک میں خلاف قرآن و سنت ہے، ان کا خاتمہ ہو، اور اس کا یہ وے آؤٹ ہوگا۔ لیکن نہ ان سفارشات پر غور و فکر ہوتا ہے، جبکہ آئین کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان سفارشات کو پیش کیا جائے، گفتگو ہو، اور قوانین جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو قرآن و سنت کے گویا کے تابع کیا جائے۔ یہ تفصیلات وہاں پر بیان ہوئی۔ یہ پہلا نقطہ تھا، یہ ہم بھی برسوں سے بیان کر رہے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، حاکمیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جو قانون سازی گزشتہ کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے جس میں کتاب و سنت کی واضح مخالفت ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو اور شریعت کے نفاذ کا اہتمام ہو۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسری بات اسی تسلسل میں ہے، عدالتی اور پارلیمانی اصلاحات۔ ایک عدالت کی سطح پر کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، ایک پارلیمنٹ کی سطح پر کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ذکر وہاں پر بھی ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا۔ اب مذاق یہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے قانون سے کھیلنے کے لیے تو بڑے راستے ہیں نا لوگوں کے پاس، اور اب اللہ معاف کرے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے کھیلنے کے لیے بھی راستے ہیں لوگوں کے پاس، یہ ذکر ابھی آگے چل کر آ جائے گا۔ تقاضا یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ وہ پارلیمنٹ جس کی کارروائی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ایک سانس میں گزشتہ دور حکومت میں 33 بل پاس ہو جاتے ہیں، کبھی اس دور حکومت میں اتنے بل پاس ہو جاتے ہیں، اور کئی اوپر سے پاس بھی کروا لیے جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہاں تقاضا ہے کہ یہ سفارشات جو اسلامی نظریاتی کونسل میں علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو ڈسکشن میں لایا جائے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جیسے یہ میرے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اتنی ساری کتابیں یا اتنے سارے کمپائلیشنز جو ہیں وہ سفارشات کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور اسپیکر صاحب کہہ دیتے ہیں بھائی آگے ہے جی، آگے دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں جی دیکھ لیا، رکھا ہوا ہے ہمارے پاس، اور وہ کارروائی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ کھلواڑ ہے، یہ مذاق ہے جو کیا جا رہا ہے۔ کس سے؟ سفارشات وہ جو اس مملکت کو اسلامی بنانے کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اور ایک وہ آئینی ادارے کے تحت ہے، مگر یہ کھلواڑ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں دوسرا نقطہ اس اعلامیہ میں یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا، نیز وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں مستند علماء کرام کا تقرر عمل میں لانا۔
وفاقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ، ہماری گفتگو میں انسداد سود کے حوالے سے جو مقدمہ چلتا رہا یہ الفاظ سنتے رہیں آپ. کانسٹیٹیوشن کی بیسس پر تقاضا یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں 3 علماء ججز ہونے چاہیے. وفاقی شرعی عدالت ہے نا، تو ڈاکٹرز کا فورم تو نہیں ہے، انجینئرز کا فورم تو نہیں ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے. تو کون ماہرین بیٹھے وہاں پر جو شریعت کا علم رکھتے ہوں؟ تو 3 علماء ججز کا تقرر ہونا چاہیے، مگر نہیں ہے، وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی. تو کیا شریعت پر بات ہوگی؟ بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد اگر وفاقی شرعی عدالت کے کسی فیصلے پر کوئی پٹیشن آتی ہے تو وہ جاتی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، وہ اس سے ہائر اتھارٹی ہو گئی. اس شریعت اپیلنٹ بینچ میں بھی علماء ججز کو ہونا چاہیے. اول تو وہ شریعت اپیلنٹ بینچ بڑی مشکل سے بنتا ہے، بن جاتا ہے تو چلتا نہیں ہے، اور چلتا ہے تو جو وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت فیصلے دے چکی ہے وہ ڈسکشن میں نہیں آتے. یہ کھلواڑ کا مسئلہ. تو یہاں دوسری بات یہ تھی کہ عدالت میں، وفاقی شرعی عدالت میں دینی علماء کو، علماء کرام کو جو ججز ہوں ان کو معین کیا جائے، اور سپریم کورٹ کا شریعت اپیلنٹ بینچ ہے وہاں بھی مستند علماء کا تقرر کیا جائے. اور آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ کیسز ابھی لٹکے ہوئے ہیں، جیسے کہ سود کے معاملے پر جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ 2022 کا ہے وہ وہاں پر لٹکا ہوا ہے. اسی طرح اور فیصلے بھی ہیں. تو اس بینچ کو جو کہ وفاقی شرعی عدالت کا شریعت اپیلنٹ بینچ ہے اس کو بھی فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کیسز لٹکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آگے فیصلہ کیا جا سکے. تیسرا نقطہ وہ ہے سودی نظام کا خاتمہ. یہاں جو ڈیکلیریشن میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق طے شدہ مدت کے اندر ملک سے سودی نظام کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانا. 26ویں کے بعد 27ویں بھی آ چکی ہے، اس کا بھی ابھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے یہ طے کیا کہ بھائی 31 دسمبر 2027 کو پاکستان بھر سے سود کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. تو ریاستی امور چلانے کے لیے برسوں کی محنت ہوتی ہے، لیکن 31 دسمبر 2027 کو سارے غیر اسلامی قوانین کا خاتمہ ہو جائے، سود سے متعلق جو ہے جو مسائل، اور سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے تو کوئی محنت نظر آنی چاہیے نا، مگر کوئی محنت نظر نہیں آ رہی. اور بھی مذاق ہوا ہے، وہ لکھا گیا خوبصورت عبارت کے طور پر جس مقام پر اس کو پرنسپلز آف پالیسیز کہا جاتا ہے، رہنما اصول. رہنما اصول میں بڑی برکت والی باتیں لکھی جاتی ہیں. وہیں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے اس مملکت میں کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. تو خوبصورت عبارت وہاں لکھ دی گئی. اور بعض جو لوگ ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مقام پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ خوبصورت انداز میں برکت کے لیے لکھا جا سکتا ہے. اگر حکومت اس کی خلاف ورزی کرے تو آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. یہ کھلواڑ کا مسئلہ، یہ ٹوسٹ کرنا چیزوں کو، یہ ہے لالی پاپ دے کے خاموش کرانے کی کوشش کرنا جو ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ چل رہا ہے. خیر، یہاں مطالبہ یہ کہ بھائی آپ نے آئین میں ترمیم کر کے اس کو طے کیا تو اس مدت میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. اول تو یہ کھلواڑ چل رہا ہے. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل گئی ہوئی ہے کہاں؟ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، وہ فنکشنل نہیں ہو رہا. اور مزید کھلواڑ یہ ہوا مصدقہ اطلاع جو کہ بیان کیا گیا اس اجتماع میں اور کارروائی میں، اور ڈیکلیریشن کا بھی حصہ ہے کہ بینکوں کو ایک استثناء دیا جا رہا ہے وزارت قانون کی طرف سے. کیا کھلواڑ ہے؟ بھائی جن بینکوں میں غیر ملکی لوگوں کی شیئر ہولڈنگ ہے تو غیر ملکی شیئر ہولڈنگ جس جگہ جس بینک میں ہے اس کو استثناء دے دیا جائے کہ وہ سود کو جاری رکھ سکتا ہے، وہ سود کا خاتمہ نہ کرے. افتؤمنون ببعض، یہ میں تشریح عرض کر رہا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، باقی عمل کریں گے، ان کے لیے استثناء ہوگا. اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہو بھائی. اور طے شدہ قانونی بات ہے کوئی غیر ملکی افراد ہوں یا کمپنیز یا ادارے جب ایک ملک میں وہ کاروبار کریں گے یا کام کاج کریں گے تو اس ملک کے قوانین کو ان کا پابند ہونا پڑے گا. تو آپ باہر والوں کو استثناء دے دو تو سارے بینک والے بڑے ہوشیار ہیں، وہ نہیں بھی ہوگا تو باہر والوں کی ڈلوا کے تھوڑی سی کہیں گے کہ ہمیں استثناء دے دو. اتنی سی سادی سی باتیں تو ایک عام مین کو، عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نیت میں فطور ہے. یہ تشریح میں کر رہا ہوں. یہی ڈی ایچ اے کے علاقہ کراچی ڈاکٹر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم انہوں نے فیصلہ دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں 1991 میں، یہ سود یعنی جو ہمارا بینکس کا نظام ہے، یہ بینکنگ انٹرسٹ، یہ ربا ہے جو کہ حرام ہے. تو جسٹس تنزیل الرحمان صاحب مرحوم سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
یعنی سود کا دھندا ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صاحب ایمان آدمی تھے، یہ بھی یقیناً کہا ہوگا جب اللہ نے منع کر دیا تو ختم ہو کر رہے گا. اللہ کو نہیں پتا کہ کیا رہ سکتا ہے کیا ختم نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی تھی، اصل یہ بات تھی اگر ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو تو سب ہو سکتا ہے، مگر تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں، پھر دل ہی تیار نہیں، نیت ہی نہیں تو فطور ہی فطور ہے. یہ ہے کھلواڑ کا معاملہ جو چل رہا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو طے شدہ بات تھی اس کے تحت اس اعلامیے میں تقاضا اور اس مجلس میں تقاضا کیا گیا کہ حکومت واقعتاً سود کے خاتمے کا اہتمام کرے. چوتھی بات، استثناء کا خاتمہ. یہ باتیں ہم نے بھی خطابات جمعہ میں کی ہیں، وہ وہاں پر بھی آئی ہیں. لکھا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت دیے گئے تاحیات استثناء امیونٹی کو ختم کرنا. یہ بات ہم نے بھی کی ہے کہ اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے. رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنے آپ کو پیش کیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیں. اور اس ڈیکلیریشن کے دوران اور مجلس کے دوران کچھ اور باتیں بھی سامنے کی. اس کے علاوہ اور بھی واقعات حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر سے کھڑے ہو کر کوئی سوال کرے کہ یہ لباس آپ کے پاس کہاں سے آیا، مشہور واقعہ ہے. اور سیدنا علی قاضی شرح کی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو اس پر وہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے جبر نہیں کرتے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے واقعات ہیں، خلفائے راشدین کے واقعات ہیں. باقی کسی کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ خواہ وہ صدر مملکت ہو، وہ فیلڈ مارشل ہو، کوئی اور عہدے دار ہو، کسے معاشرت کوئی بھی ہو، کسی کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ اس کو استثناء دیا جائے؟ اس پر بھی وہاں پر رد عمل دیا گیا اور کہا گیا کہ اس استثناء کو واپس لیا جائے. یہ استثناء دینا یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. پانچویں بات، قانون ازدواج یعنی شادی بیاہ کے معاملے کے حوالے سے قانون. 18 سال سے لکھا ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف بنائے گئے خلاف شریعت قانون کا خاتمہ. اسلام آباد میں بن چکا ہے، سندھ حکومت بھی کر چکی، دیگر صوبے بھی کر رہے ہیں، ایک دو اور بھی کر چکے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر اگر کوئی شادی ہوگی تو وہ قانوناً ناجائز ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر تفصیلی کلام ہوا اور وضاحت کے ساتھ بات ہوئی کہ یہ عمر کی قید لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. ہاں کم عمر کی شادی میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم سب جانتے اس چیز کو، لیکن یہ پابندی لگا دینا کہ اس سے کم کوئی شادی ہوگی تو وہ ناجائز ہوگی، یہ کہنا حرام ہے، یہ کہنا شریعت کے خلاف ہے. اور عجیب بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ مرد جس کی شادی ہوئی وہ ساری کفالت کرے گا. کیا پاگل پنا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. کون سی گھاس کھا رہے ہیں، کون سی دالیں کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں آخر؟ یہ معاف کیجئے کہ میرے الفاظ کی سختی کو، کہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ نکاح جائز نہیں ہے اور اگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے تو کفالت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ مرد پر ہوگی. نفقے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ مرد پر ہوگی. کیا ہو گیا آخر؟ وہی بات ہے، کتاب کا ہی حصہ مانتے دوسرا حصہ نہیں مانتے. تو اس پر بھی وہاں پر بات کی گئی کہ یہ خلاف شریعت قانون، اس قانون کو واپس لیا جانا چاہیے. اس کے لیے عدالتی کارروائی بھی چل رہی ہے اور معاملہ آگے بھی بڑھے گا، وہ اپنی جگہ ایک بات تفصیل سے اپنے مقام پر ہے. چھٹی بات جو وہاں پر آئی ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے 2018 سے موجود ہے اور ہماری ساری سیاسی جماعتوں نے اس پر سائن کر دیا تھا. بعد میں احساس ہوا کہ تو کیا بلنڈر ہو گیا ہے. اور اگر کسی کی تخلیقی معاملات کے اعتبار سے کوئی مشتبہ معاملہ ہو، معلوم نہیں کہ یہ مرد والی صفات اس میں زیادہ ہیں یا عورت والی صفات زیادہ ہیں، اس کو شرعی اصطلاح میں خنثیٰ کہا جاتا ہے. خنثیٰ جس میں جو صفات مردانہ اور زنانہ ہیں اس کے بارے میں شبہ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے شریعت کے احکام موجود ہیں، جنازے تک کے احکام موجود ہیں. وہ احکام اپنے مقام پر ہیں اور ایسے افراد بائی نیچر یہ فطری طور پر جن کا اس طرح کا معاملہ ہو وہ بھی انسان ہیں، ان کو جینے کا حق ہے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ قانون تو مغرب سے درآمد شدہ امپورٹڈ ہے اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد کوئی جب محسوس کرے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو عورت قرار دے دیا جائے گا اس کی مرضی پر. اور اگر وہ شوہر ہے تو وہ اب کیا ہو جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قانون وہ عورت ہو جائے گا. اس کے نتائج کیا کیا نکلیں گے آگے؟ ایک عورت محسوس کری میں فیل کر رہی ہوں کہ میں مرد محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ مرد قرار دے دیا جائے گا. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ یہ ساری خباثت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بنیادی طور پر اس سے ہم جنس پرستی کا راستہ کھلتا ہے.
جو لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم تھا، جس قوم پر کئی طرح کے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلط کیے. یہ بات مستقل آئی ہے اور اس مجلس میں بھی اس پر کلام ہوا اور حکمرانوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس ایکٹ کا یعنی اس کو ختم کیا جائے اور جو خلاف شریعت قانون بنایا گیا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. نمبر 7، مسلح جد و جہد کی ممانعت. یہ بات بھی وہاں پر آئی ہے اور لکھا ہے کہ ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جد و جہد کی غیر مشروعیت کا اعادہ، یعنی یہ شرعاً درست نہیں ہے کہ کچھ افراد ہتھیار اٹھا لیں اور ریاست کے اندر جو ہے وہ فساد مچانے کی کوشش کریں. شرعاً یہ درست نہیں ہے. اور اس میں یہ نقطہ بھی آیا کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے یا حکومت سے کوئی مطالبہ منوانے کے لیے کوئی ہتھیار اگر اٹھا لے تو شرعاً یہ درست نہیں ہے. یہ بات وہاں پر بیان ہوئی. اس کے ذیل میں نے ایک نقطہ عرض کیا تو وہ میں آخر میں عرض کروں گا، باقی اصولاً بات ٹھیک ہے. پھر تفصیل ہے، وہ خروج کا مسئلہ اور دیگر امور وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، وہ کسی اور موقع پر آئندہ بھی آ جائے گا، پہلے بھی آتا رہا ہے. لیکن یہاں 7ویں بات کیا تھی کہ ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جد و جہد کی غیر مشروعیت کا اعادہ، کوئی ہتھیار اگر اٹھائے اب معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ بھئی فلاں منکر خاتمہ کرنا ہے اس کا تو چلو اسلحہ اٹھا لو، یہ مطالبہ منوانا ہے تو چلو اسلحہ اٹھا لو، یہ شرعاً درست نہیں ہے. اس کا وہاں پر ذکر ہوا. 8ویں بات جو اس مشاورت علمی اجتماع میں آئی اور ڈیکلیریشن کا اعلامیے کا حصہ ہے وہ ہے پاک افغان تعلقات. یہاں لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو مذاکرات اور باہمی بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. انتہائی کشیدہ حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں اور اب کچھ لگ رہا ہے وہاں سے بھی کچھ غلطیوں کا معاملہ ہے. بہرحال یہاں لکھا ہے ڈیکلیریشن کے اندر کہ ماضی کی تلخ اور سخت باتوں کو نظر انداز کیا جائے اور افہام اور تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ سرزمین جو افغانستان کی ہے وہ کسی طور پر بھی کسی ملک کے خلاف یا دہشت گردی کے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور خود ابھی ماضی قریب میں چند دنوں پہلے 1000 علماء نے افغانستان میں اس بات کا اظہار کیا، ان کی حکومت نے اس کو تسلیم کیا اور ان کا فرض ہے کہ اس کی وہ پابندی کریں. اور ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امریکہ کی غلام نہ بنے، امریکہ کی کنیز نہ بنے. برادر مسلم ملک ہے تو اسلامی برادری کی رشتے کی بنیاد پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. اس تشریح میں اضافہ کر رہا ہوں، چند دنوں پہلے پشاور میں تمام مکاتب فکر کا، سیاسی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا، شخصیات کا، اینکر پرسنز کا ایک بہت بڑا مشاورتی اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے. کئی ریٹائرڈ حکومتی عہدے داران چاہے وہ فوج میں ادروائز ہوں، ان کی بھی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ دھونس دھمکی کے ذریعے سے نہیں، سختی کے ذریعے سے نہیں، مذاکرے و مکالمے کے ذریعے سے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. یہ وہاں پر ڈکلیریشن میں بھی بات آئی. چند باتیں اور ہیں جو ہم اپنی گفتگو میں رکھتے ہیں، وہ ہے مستقبل کا خراسان، جہاں سے فوجوں نے جانا ہے جناب مہدی کی نصرت کے لیے، ہم تو وہاں تک کی بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس مجلس مشاورت میں دونوں حکومتوں کو مذاکرات کے ذریعے سے اس معاملے کو طے کرنا اور حل کرنا، اس کی تجویز دی گئی ہے. 9واں نقطہ وہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ. لکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر منظور شدہ قانون کے مطابق مدارس و جامعات کی رجسٹریشن کو یقینی بنانا اور انہیں وفاقی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کا پابند نہ کرنا. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. علماء کا ایک بڑا فورم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس. اتحاد تنظیمات مدارس میں 5 معروف مکاتب فکر جو ہیں ان کے علماء کا یہ فورم ہے، تقریباً 2002 سے قائم ہے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع، یہ 5 کے وفاق یعنی بورڈز شامل ہیں. اس کا ٹائٹل ہے یا فورم ہے اتحاد تنظیمات مدارس. حکومت کو جب مدارس سے متعلق اور مدرسوں کے طلباء سے متعلق کوئی گفتگو کرنا ہو، حکومت ان سے بات کرتی. تو ماضی میں کئی برسوں سے معاملہ چلتا رہا اور پھر کچھ اس کا میکینزم بن گیا. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت مدارس رجسٹرڈ رہیں گے اور ان کو وفاقی وزارت تعلیم کے تحت نہیں لایا جائے گا. یہ سب کچھ طے ہوا، مگر بہرحال کچھ ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ اور کچھ امریکہ کے غلام، کچھ ہمارے، یہ میں تشریح عرض کر رہا ہوں، کچھ ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ اور کچھ امریکہ کے غلام نہیں چاہتے کہ یہ مدارس کا سلسلہ چلتا رہے، جس کو جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے بھی تسلیم کیا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا سیٹ اپ اگر NGO کا اگر ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا، وہ مدارس کا ہے.
40-50 لاکھ طلباء مدارس سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تفصیل وہاں بتائی گئی۔ یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ہم کسی انجینئرنگ کالج سے یہ تقاضا کریں کہ وہ لاء کے گریجویٹ پروڈیوس کریں۔ یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ہم کسی میڈیکل یونیورسٹی سے یہ توقع کریں کہ وہ انجینئرز پروڈیوس کرے گی۔ اسی طرح بے وقوفی کی بات ہو جائے گی، میں عرض کر رہا ہوں کہ بے وقوفی کی بات ہو جائے گی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مفتی دین کا مفتی یا دین کا عالم جو ہے پروڈیوس کرے، غلط بات ہے نا۔ تو مدارس کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ مدارس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ مدرسے سے آپ کو سائنٹسٹ ملے، مدرسے سے آپ کو جو ہے وہ لاء گریجویٹ ملے، مدرسے سے آپ کو انجینئر ملے، مدرسے سے آپ کو ڈاکٹر ملے، کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہاں، ایک بیسک ایجوکیشن، عصری تعلیم مدارس اپنی سہولت اور اپنے ریسورسز کے مطابق دے رہے ہیں، یہ وہاں کہا گیا ڈیکلریشن کے دوران اور مجلس کے دوران۔ مگر یہ توقع کرنا کہ سارے کام مدرسے والے وہ آسمان پہ چڑھ کر بھی تمہیں دکھا دیں اور مریخ پر جا کر بھی دکھا دیں، او بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے میرے گھر کا نقشہ بنا کر دے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ انجینئر میرے بچے کا جو ہے وہ علاج کرے۔ تو ایک مفتی صاحب یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹن کو آپ کو سمجھا کر بتائے؟ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی آئی پاکستان میں، اور میں یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، 3 کروڑ بچے حکومت تسلیم کرتی کہ اسکول سے باہر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت کے پاس وسائل نہیں، کیپیسٹی نہیں، بیڈ گورننس ہے کہ 3 کروڑ بچوں کو حکومت تعلیم نہیں دے سکتی۔ تو اگر 50 لاکھ یا اس سے زائد بچوں کو مدارس تعلیم دے رہے تو حکومت کا برڈن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور دل سے ایک بات عرض کرو تشریح کے طور پر، کیا قرآن کی تعلیم نہیں ہے؟ حدیث کی تعلیم نہیں ہے؟ فقہ کی تعلیم نہیں ہے؟ سیرت کی تعلیم نہیں ہے؟ بعض لوگ بڑے ایگریسو موڈ میں آ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی سرے سے نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیا دین سے نفرت ہو گئی؟ استغفر اللہ۔ بہرحال وہاں یہ بات آئی اس علمی اجتماع میں کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ مدارس اپنے اکاؤنٹس کھولنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اور مدارس چاہتے ہیں کہ اپنے نصاب کے مطابق چلیں، اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اس کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس سب پر برسوں کی محنت کے بعد اتفاق رائے ہوا، مگر اتفاق رائے کے بعد عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس عمل درآمد کا تقاضا اس مشاورتی اجتماع میں کیا گیا۔ 10ویں اور آخری بات جو اس فورم پر آئی وہ ہے مسئلہ فلسطین اور حماس۔ یہاں لکھا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے، یعنی بالواسطہ اسرائیل کو تقویت پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی فوج بھیجنے کی تجویز کی مکمل نامنظوری۔ کیا مطلب؟ یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ ٹرمپ کا پلان پورا ہو اور بہت بڑا شہر، جدید ترین سٹی وہاں پر شہر بنا دیا جائے اور حماس اور فلسطین سے نمٹنے کے لیے معاذ اللہ مسلم ممالک کی فوجوں کو بھیجنے کے تقاضے کیے جا رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر حماس کو غیر مسلح کرنے کی باتیں چہ جائے کہ مسلم ممالک اقصیٰ کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کی تقویت کے لیے کھڑے ہوں، اور ان کو کھڑا کیا جائے کس لیے؟ اسرائیل کی تقویت کے لیے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس کو تقویت دینا؟ اسرائیل کو تقویت دینا۔ خدا کا خوف کرو، یہ مشورہ بھی حکومت کو دیا گیا، قطعاً ہماری افواج کو نہیں جانا چاہیے ایسے کام کے لیے کہ جس سے اسرائیل کو تقویت ملتی ہو اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات کی جائے۔ یہ اکثر حصہ آج کی خطاب جمعہ کا اسی موضوع پر رہا۔ جو حضرات بعد میں تشریف لائے ان کی اطلاع کے لیے کہ گزشتہ دنوں 22 دسمبر پیر کو کراچی میں مجلس اتحاد امت پاکستان اس عنوان سے ایک بڑا علمی اجتماع ہوا، اور معروف مکاتب فکر کے جیت علماء اور دینی جماعتوں کے سربراہان اور دیگر علمی شخصیات بھی وہاں موجود رہیں، اور وہاں پہ یہ 10 نکات تھے جن کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کو ایک ڈیکلیریشن یا اعلامیہ کی شکل دی گئی، اور وہاں یہ ترغیب اور تشویق دلائی گئی کہ اس کو خطابات جمعہ میں بیان کیا جائے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس اجتماع میں میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی، وہ بھی سوشل میڈیا پر ہے، اور یہ سارے اجلاس کی کارروائی بھی سوشل میڈیا پر ہے، مگر میری گفتگو مختصر میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگلا جو ایک اجتماع تھا وہ ہوا لاہور میں، اور وہ بھی ایک فورم ہے، بڑے درد دل رکھنے والے حضرات اس فورم پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ماضی میں خود لاہور میں شریک بھی ہوا ہوں، مگر اس دفعہ میں کراچی میں تھا تو ہمارے ساتھی تنظیم اسلامی کے ذمہ داران وہ شریک ہوئے تھے، اور یہ جو ہوا ہے 23 دسمبر کو لاہور میں اجتماع، یہ اتحاد ملت اسلامیہ کے عنوان سے۔
اتحاد ملت اسلامیہ کے عنوان سے اس میں بھی تمام معروف مکاتب فکر کے علماء اور دینی جماعتوں کے ذمہ داران یہ حضرات وہ شریک ہوئے ہیں، اور یہاں ایک نقطے پر بنیادی طور پر بات ہوئی تھی، اب وہ نقطہ وہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جھجک آتی ہے بیان کرتے ہوئے، مگر اس وقت بے حیائی، فحاشی، عریانی کا جو ایڈکشن ہے جس نے ہماری روح کو برباد کر دیا، ایمان کو برباد کر دیا، یہ چیزیں کہاں تک جاری ہیں کہ گناہ گناہ نہیں لگتا، برائی برائی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور انتہا یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر، اور یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پر گستاخیاں عروج پر، یہ ہلکا لفظ ہے، قرآن کریم کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں نے کر بھی دیا، جھجک آتی ہے، میرے الفاظ سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ کیا گیا ہوگا، اس سے آگے میں بول نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ گستاخی کا معاملہ، بدترین معاملہ، معاذ اللہ، رسولوں کی شان میں گستاخیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، ازواج مطہرات کے بارے میں گستاخیاں، صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں، دینی مقدسات کے بارے میں گستاخیاں۔ اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا جب اس فورم پر میں لاہور میں تھا، جب 2-3 حضرات نے ہمارے جرنیلوں کی بہت زیادہ تعریف کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، ملک کے دفاع کا معاملہ ہے، ہم ہماری فوج کے ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے دل کی آواز یہ ہے اگر آج کسی ہمارے بڑے حکومتی عہدیدار یا اس کے گھر والوں کی شان میں کوئی بد کلامی کرے تو اس کا صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا، اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اور میں نے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ نے الفاظ یاد دلا دیے، میں ہمارے حکمرانوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ اور ہم سب محمد مصطفیٰ کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غیرت ہے ہماری کہ ظالموں کو ثابت شدہ گستاخ ایف آئی اے والوں نے پکڑا ہے، ریاستی اداروں نے محنت کی ہے، ان میں مسلمان ہیں بھائی، اکثر مسلمان ہیں، ان کا بھی دل ہل گیا بھائی، ریاستی اداروں نے کارروائیاں کی ہیں، گرفتار کیے ہیں لوگوں کو، سارے ثبوتوں کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ثبوتوں کے ساتھ، ججز کی آنکھیں کھل کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وکلاء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، علماء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل ہل جاتا ہے ہمارا، ثابت شدہ ہیں۔ کیا ہوا گزشتہ دنوں میں، ہم نے پریس ریلیز بھی جاری کیا، 5 لوگ جن کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا تمام شواہد کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کیا ہوا جی، معاف کیجیے گا، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کہ راولپنڈی کا بینچ ہے ان کو فارغ کر دیا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ 5 نہیں ہے، بڑی طویل لسٹ ہے جن کے پکے ثبوت آگے ریاستی اداروں کے لوگوں نے، اہلکاروں نے گرفتار کیا، ساری کارروائی ہوئی ہے، مگر ججز سے تمام شواہد کے باوجود جس میں ایک خامی کی نشاندہی نہیں ہو سکی، ڈی این اے رپورٹ، سارے ثبوت موجود ہیں، مگر ان کو رہا کر دیا گیا، یا یوں کہیے کہ ان کے اوپر سے جو ہے وہ سزائیں ختم کر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو میرے دل کی بات تھی وہ کیا تھی، جس ہمارے حکمراں کسے باشد، انہیں پتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے، کون اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، کل محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کی طلبگار ہیں ہم ان کی۔ آج آپ کے ہاں کسی گھر والے کی شان میں گستاخی ہونا، میں دوبارہ الفاظ اپنے ریپیٹ کر رہا ہوں، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا، لاشیں ملے گا، لاشیں بھی شاید نہ ملے، اور یہاں ثابت شدہ مجرموں کو چھوڑا جا رہا ہے، کس کے پریشر پہ چھوڑا جا رہا ہے، ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں، ریاستی اداروں نے گرفتار کیا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں اسمارٹ فون پر میسیجز سنے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، میں نے ریکارڈ کر کے دیے، علماء نے ریکارڈ کر کے دیے، ریاستی اداروں نے کہا بھائی میسیجز ریکارڈ کر کے دو، ہم چلانا چاہتے ہیں، ویٹنگ پر، جب کال پر ویٹنگ ہوتی ہے یا جب ہم کال کرتے ہیں، خبردار سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی جو ہے وہ احتیاط کیجئے، خبردار اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے، خبردار اپنی اقدار کی حفاظت۔ سنے نا میسیجز آپ نے، یہی نتیجے تھے سارے، یہاں تک پہنچ چکی ہے بات۔ تو بہرحال اس فورم پر چند باتیں طے ہوئی ہیں اور زیادہ تفصیلات آپ کو اور مل جائیں گے سوشل میڈیا پر۔ یہاں جو انہوں نے ڈیکلریشن جاری کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ اتحاد ملت اسلامیہ کے فورم سے، جو فورم تھا آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر کے قانون ناموس رسالت 295C کے دفاع میں مضبوط تحریک شروع کریں گے، یہ آئندہ کی بات ہے، اور گستاخوں کو آئین و قانون کے دائرے میں ہنگامی بنیاد پر سزا دلوائیں گے۔ یہ اور آگے کا پہلو ہے، اور اس طرح کے تمام مشترکہ فورمز پر ہم بھی آواز اپنی بلند کرتے ہیں، موجود رہتے ہیں، خطاب جمعہ میں بھی بات کرتے ہیں، اور جو بھی مشترکہ لائے عمل ہوگا ہمارا وزن اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات میں کیا پڑھ کر سناؤں آپ کو، یہ لکھی ہوئے میرے سامنے، قرآن پاک کے نسخوں کو غسل دینا پڑے گا،
اور اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی معاملے سے متعلق جو شواہد ہوتے ہیں وہ لاک کر دیے جاتے ہیں، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ تو قرآن پاک کے نسخوں کو غسل دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آئینی کارروائی بھی کرنی پڑے گی یا قانونی کارروائی بھی کرنی پڑے گی، ریاستی اداروں نے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور یہ کتنے دنوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے مگر اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور کسی ملعون کو پاکستان سے بھگانا ہو جس کو سزا دی جا چکی ہو تو راتوں رات سپریم کورٹ اور ہماری حکومت حرکت میں آ جاتی۔ قرآن کا کوئی پاس نہیں، ہمیں قرآن کی عزت کوئی نہیں ہمارے دلوں میں رہ گئی، پیغمبر کا کوئی تقدس ہمارے دلوں میں نہیں رہ گیا، غیرت ہماری مر چکی ہے کیا کہ لوگوں کو بیٹھ کر حکمرانوں سے مطالبہ کرنا پڑے کہ قرآن پاک کے نسخوں کو پاک کرو۔ بھائی میں بڑا روک کر ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا اس چیز کو۔ کوئی غیرت ہے ہمارے حکمرانوں میں؟ کوئی لحاظ، کوئی مروت، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی تقدس؟ نیند کیسے آ جاتی ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ کر سکتے ہیں سارے کام، اس لیے کہہ رہا ہوں نیند کیسے آ جاتی، اور کیسے کل اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ آگے لکھا ہے گستاخانہ مواد کی تشہیر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی قابل تحسین ہے۔ جو اچھی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ایف آئی اے کے لوگوں نے ان ظالموں کو گرفتار کیا، پکڑا ہے، پورا ٹریک ریکارڈ نکال کے تحسین ہو رہی ہے، میں نے بھی کی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، اعلامی میں ڈیکلریشن میں بھی کر رہے ہیں۔ قانونی عمل کو سبوتاژ کر کے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوششوں کا فیلڈ مارشل، صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ سخت نوٹس لیں۔ یہاں ججوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، فوراً فنڈنگ پر پلنے والے بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر ان ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو بھائی ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بھارت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور وہاں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ وہ دوسرا علمی بلکہ کہیے کہ مشاورتی اجتماع تھا جو لاہور کا تھا، اتحاد ملت اسلامیہ کے فورم کے تحت، وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ آخری بات یہ کہ جو کراچی کا اجتماع تھا اس میں کچھ میں نے گفتگو کی تھی مختصراً، وہ یہ ہے، ہم نے وہاں پہ عرض کیا کہ یہ ایک اجتماعی فورم ہے، اس کی ہم تحسین کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، البتہ اس میں کوئی ایک فورم چھوٹا سا بنا دیں علماء کا کہ جہاں اس طرح کے مسائل جو آج سامنے ہیں اور آئندہ آ سکتے ہیں وہ اس پر نگاہ رکھیں، اور اس سے متعلق جو علمی کام ہے، اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو آگاہی دینی ہے، اس پر مواد تیار کریں۔ بیسیوں مسئلے ابھی آئندہ اور بھی آئیں گے، تو بہرحال وہ ذہن چاہیے ہوتا ہے، ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، دین کا علم بھی ہونا چاہیے اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس فورم پر چند علماء اور چند ذمہ داران کا اگر فورم بن جائے ایسا، وہاں سے مواد کانٹینٹ ملے، وہ جمعے کے خطابات میں بیان ہو، وہ عوام الناس میں بھی عام کیا جائے شائستگی کے ساتھ، اور وہ ذمہ داران تک بھی پہنچایا جائے تاکہ مستقل اس پر علمی انداز سے بھی کلام ہو اور اویئرنیس بھی دی جائے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں۔ ایک میں نے گزارش وہاں پر یہ کی تھی۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلنٹ بینچ وہ ڈیڈ ہے، وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا، یا وہ مسائل جو شرعی دینی معاملات سے متعلق ہیں اس پر کارروائی نہیں ہو رہی، تو دینی جماعتوں اور تمام علماء کو مل کر اپنا پریشر ڈالنا چاہیے۔ پریشر سے مراد ہے مطالبہ رکھنا چاہیے، بات کو، آواز کو بڑھانا چاہیے، اور بہرحال ہائی افس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، گفتگو شنید ہوتی ہے، تو اس سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کو ایکٹیویٹ کرنے کا وزن ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت میں اگر ججز کا تعین نہیں ہے جو دینی علم رکھتے ہو علماء ججز، تو اس تعین کرانے کا مطالبہ رکھنا چاہیے تاکہ قانونی سطح پر یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ اگلی بات میں نے خطابات جمعہ میں بھی کہا اور وہاں بھی کہا، الحمدللہ ہم نے یہ کہا کہ بھائی مسلح کاروائیاں حرام ہیں، اسلامی حکومت میں جتھے بنانا، ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ مزید تفصیلیں جو اس اجتماع میں نہیں آئی مگر آتی ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے برسوں بیان کرتے رہے۔ یہ ہے خروج کا مسئلہ، کیا مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس کو مسئلہ خروج کہتے ہیں، اس میں تفصیلات ہیں، شرائط کڑی ہیں، تو فی زمانہ مشکل ہے یہ بات۔ تو بالکل صحیح ہے، میں نے ہر جگہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور اس فورم پر بھی کہا، بالکل صحیح کہ جتھا بنانا، گروپس بنانا
اور مسلح کارروائیاں کرنا حرام ہے، دلائل کے ساتھ بات آ گئی۔ میری گزارش میں نے وہاں بھی کی، یہاں بھی عرض کرو، دہراؤ یا تو بارہا میں نے کہا، یہ بھی تو بتائیں کہ اسلامی حکومت ہوتی کیسی ہے۔ میں نے تو یہاں بیٹھ کے مسلمان حکمرانوں کے اوصاف بھی گزشتہ دنوں بیان کر دیے تھے مختصراً۔ تو علماء سے میری گزارش ہے، مفتیان کرام سے گزارش ہے، بتائیں نا قوم کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اسلامی حکومت کیا ہوتی۔ کیا وہاں سود کا دھندا چلتا ہے؟ بے حیائی کا لائسنس ملتا ہے؟ شراب کے لائسنس ملتے ہیں؟ وہاں شریعت کے خلاف قانون سازی ہوتی؟ معادل کے تقاضوں کو پامال کیا جاتا ہے؟ وہاں مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں؟ چیک تو کر لیں، پھر بتا دیں کہ اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہے، تو پھر پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا قیام اور نفاذ۔ اور پھر میں نے وہاں بھی کہا، جو ہر فورم پہ میں کہتا ہوں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارلی 80 سے کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک چلنی چاہیے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اور الحمدللہ جو کراچی کا اجتماع تھا، وہاں کم سے کم 3-4 علماء نے یہ الفاظ استعمال کیے الحمدللہ۔ اور یہی جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 کو، وہیں مکتبہ دیوبند کی علماء کا ایک اجلاس مکمل ہوا جامعہ شریفیہ لاہور میں، اور اس وقت 250 علماء تھے مکتبہ دیوبند کے۔ انہوں نے طے کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑے مسائل ہیں، اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے شریعت نافذ نہیں کی، اس شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ وہاں بھی الفاظ یہی تھے۔ 2010 ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، اس وقت یہ بات طے ہو رہی، اندازہ کریں آپ۔ اور ہم تو دل کی بات کہتے کہ یہ تو قبولیت تھی اللہ کی طرف سے، بھئی غیر مسلح تحریک ہونی چاہیے، منظم تحریک ہونی چاہیے، پرامن تحریک ہونی چاہیے، شریعت کے نفاذ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی ڈاکٹر اسرار صاحب ارلی 80 سے کہتے ہوئے گئے، یہی تنظیم اسلامی منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اس عنوان سے بیان کرتی ہے۔ اور اس اجتماع کے آخر میں بھی میں نے یہ بات کہی اور یہ حوالہ بھی دیا۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ وہاں پر دیا، اللہ ان کو صحت عطا کرے، 80 برس کا مویش ان کی عمر ہے اور ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا کہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کلپ ہے، بلکہ پورا بیان ہے 2018 کا علماء کی مجلس میں، پورے پاکستان میں بڑی بڑی سکرینز پہ دکھایا، وہاں علماء کے فورم میں بھی کہا، مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، میں علماء سے کہتا ہوں کہ آج تک آپ ہم علماء نے کوئی تحریک چلائی کسی منکر کے خلاف؟ منکر جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے، وہ شراب ہے، وہ جوا ہے، وہ سٹا ہے، وہ سود ہے، وہ بے حیائی ہے، واٹ ایور اٹ مے بی، جو کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علماء بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے کہتے چلے گئے، جو تنظیم اسلامی مستقل بیان کر رہی ہے، اور جو اس فورم میں بھی لوگوں نے کہا کہ بس گفتگو ہو جائے، بات ہو جائے، ڈکلیریشن آ جائے، بھائی اس سے نہیں ہوگا، میدان میں آنا پڑے گا۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک کس لیے؟ شریعت کے نفاذ کے لیے۔ الحمدللہ یہ باتیں میں نے وہاں پر رکھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور آخری بات، کبھی تحریک 1974 میں چلی تھی، میں نے اس کا بھی حوالہ دیا تھا، عقیدے کا تحفظ سنا، تحریک چلی، علماء بھی پیش پر تھے، متفقہ مسئلہ تھا، عوام نے بھی جانیں دیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ عقیدے کے تحفظ کے لیے تحریک چلی، اب شریعت کے لیے بھی تو چلنی چاہیے نا، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے تحریک چلنی چاہیے۔ یہ میں نے وہاں بھی گزارش رکھی، یہ ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ کل 25 دسمبر کو کراچی میں ہمارا ایک سیمینار تھا فیڈرل بیریا کے آس پاس اس علاقے میں، وہاں بھی یہ بات رکھی۔ یہ ہماری مستقل دعوت ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی ساری مشاورت کے بعد یہیں پہ بات آ کے رک رہی ہے کہ تحریک کا راستہ ہی فیزیبل ہے، نہ بلٹ کا راستہ کہ ہتھیار اٹھائیں، نہ بیلٹ کا راستہ انتخابات، وہ تو یہاں پہ مرحوم ہو چکے، انتخابات کا سسٹم مرحوم ہو چکا ہے۔ واحد راستہ تحریک کا، مگر منظم، پرامن، غیر مسلح تحریک کا راستہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو اس طرف مائل کرے اور علماء کو مشترکہ طور پر شریعت کے نفاذ کی تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔